پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کو بیان کرنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، اوصاف حسنہ اور صفات عالیہ کا بیان یہ نعت کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے۔ صحابہ کرام نے بہت زیادہ نعتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کہی۔ تو نعت کہنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمان ہے اور اس کے ایمان میں شامل ہے۔ ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر ایمان رکھتا ہے۔ نعت کے ضمن میں جس طرح کہ آپ سامعین حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ کی توفیق سے 3 کتابیں میری آن لائن لائبریری پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ دوسری کتاب ہے، صحابہ کرام کے نعتیہ کلام میں موجود نقوش سیرت، اور تیسری کتاب ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام میں موجود نقوش سیرت۔ یہ کتاب و سنت .com جو ہے لائبریری گوگل پر، اس پر یہ کتابیں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ سامعین کی خدمت میں چند گزارشات رکھوں گا کہ نعت کے باب میں چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ احتیاطیں بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم نعت کے قائل نہیں۔ اس طرح کہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ نعت کہنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ سے اوپر مت لے کر جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے برابر مت رکھیں۔ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں، آپ رسول اللہ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد آپ سب سے بلند ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مت قرار دیا جائے نعت میں۔ اس طرح کہ ایک بھائی نے نعت کہتے ہوئے کہہ دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اس طرح کی جو نعتیں ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ یا ایک پنجابی کیا گیا، اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی نعتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے، کوئی عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اور اس کے رسول میں اس طرح موازنہ لا کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے۔ تو 2 احتیاطیں ہو گئی۔ ایک احتیاط نعت کے باب میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ سے بلند نہ کریں، نہ برابر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ اسی طرح شان میں کمی ہو گئی تب ایمان برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا ایک بڑا حساس ٹاپک ہے۔ نعت کا ماخذ منبع قرآن کریم، سنت رسول کریم، صحابہ کرام کا نعتیہ کلام، اہل بیت کا نعتیہ کلام، یہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میوزک نہیں ساتھ ہونا چاہیے، گانوں کی طرز پر نعت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح نعت کو جس طرح کے بعض لوگ ایک کاروباری سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں جو نعت کے باب میں ہیں۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ میں نعت کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ بات کو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے نا۔ میرا تو یہ ایک نعتیہ کلام ہے، اپنا ایک چھوٹا سا شعر ہے، دعا کرتا ہے نثار اللہ سے یہی بار بار
کہ اٹھے روز محشر بن کے ایک ثناخان مصطفیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے احتیاطیں ضروری ہیں، اور وہ احتیاطیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ نعت کہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ سے مت بڑھایا جائے، برابر مت کیا جائے، میوزک ساتھ نہ ہو، گانوں کی طرز پر نعت نہ بنائی جائے، اور اسی طرح نعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ہونی چاہیے، اظہار عقیدت کے لیے ہونی چاہیے، اور دعا جو ہے وہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اس میں دو گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگیں، اور دوسری جو مسلمانوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، انڈائریکٹ نعت میں صحابہ کرام اہل بیت کی صفات خوبیاں بیان کی جائیں، آپ سے سوال نہ کیا جائے، سوال صرف اللہ سے کیا جائے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے، دعا کو بھی، مانگنے کو بھی جو ہے وہ بھی نعت میں شامل نہ کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اہل علم کا گروہ اس کی یہ رائے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لہذا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ کیسے مانگنی ہے؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، آپ نے بھی ہر چیز خود اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو لہٰذا دعا کی شکل میں بھی نعت سے اجتناب ضروری ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس سے مانگنا ہے، یہ حکم ہے۔ الدعاء والعبادت، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ تو لہٰذا یہ چند احتیاطیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر اس میں کسی کی کوئی رائے ہوگی تو انشاءاللہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے والے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، اس سے محبت ہو، اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم، ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بڑی پیاری نعت کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتا ہے مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرچا تیرا، آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت سے اپنے نظریات اخذ کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کے طریقے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نعتیہ کلام پر موجود میری 3 کتابیں جو ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں کیسی تھیں، ان کا مزاج کیسا تھا، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور جیسی وہ نعتیں کہتے تھے ویسی نعتیں کہنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کی پیروی کریں، ان کے طریقے پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کی طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔